بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اچانک اس نے اپنے آپ کو ہلتا ہوا پایا۔ نیند میں ڈوبی وہ سمجھ نہیں پائی کہ وہ ہل کیوں رہی ہے، اور یہی نہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا پلنگ بھی مسلسل ہل رہا ہے۔ اسے اپنے چہرے اور جسم پر ٹھنڈی میٹھی ہوا کا احساس ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ لیکن اچانک ہی وہ ٹھنڈی میٹھی ہوا تیز تپش اور حبس میں بدل گئی، اور ہوا آگ برسانے لگی، جس سے اس کا پورا جسم تپنے لگا اور گرمی کی وجہ سے وہ پسینے میں شرابور ہونے لگی۔ اچانک اس کے جسم کو یوں جھٹکے لگے جیسے وہ ڈھلوان میں اتر رہی ہو، لیکن اسے اچانک ہی خیال آیا کہ زلزلہ آ گیا ہے، تبھی وہ یوں ہل رہی ہے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ تیزی سے نیند سے بیدار ہوتی ہوئی چیخنے اور باہر بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، مگر جیسے ہی اس نے قدم چارپائی کے نیچے اتارے تو اس کے حلق سے چیخ نکل گئی، کیونکہ پیر نیچے لٹکاتے ہی آگ کے شعلے اوپر کو اٹھتے اس کے پیروں کے قریب آنے لگے تھے، جس سے اس کے پیر بے حد جلن کا شکار ہوئے تھے۔ اس نے تیزی سے پیر اوپر اٹھاتے اپنے پلنگ پر کیے اور تیزی سے نیچے جھانکا، مگر نیچے جھانکتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، جبکہ حلق سے مسلسل دردناک اور وحشت انگیز چیخیں نکلتی چلی گئیں، کیونکہ اس کے پلنگ کے نیچے آگ کا سمندر تھا، جس کے اوپر اس کی چارپائی تیرتی ہوئی آگے جا رہی تھی۔ اس نے خوف سے اپنی چارپائی کے چاروں جانب نگاہ دوڑائی تو دور دور تک آگ کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، اور یہی نہیں، وہ آگ اس کی چارپائی کے ارد گرد اتنی بلند ہو رہی تھی کہ اسے لگ رہا تھا کوئی ایک بھی لہر اس پر گری تو اس کی ہڈیاں تک گل جائیں گی۔ مگر حیرت کی بات یہ بھی تھی کہ آگ کی وہ لہریں اس پر نہ ہی گر رہی تھیں، نہ ہی اسے جلا رہی تھیں، بس شدید گرمی کا احساس تھا، جس سے اسے اپنا جسم پگھلتا اور گھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے گہرے گہرے سانس بھرتے ادھر ادھر دیکھا، زور سے اپنے آپ کو چٹکی کاٹی، مگر پھر خود ہی چیخ اٹھی، کیونکہ یہ سب کچھ سچ میں کوئی خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی۔ خوف و حراس سے اس کا پورا جسم کپ کپا رہا تھا۔ اسے یاد تھا کہ وہ رات کو اپنے کمرے میں اپنے پلنگ پر سوئی تھی، مگر یہاں کیسے آئی اسے کچھ خبر نہیں۔ یہ پلنگ تو اسی کا تھا، مگر جگہ اس کا کمرہ نہیں تھا۔ ابھی وہ خوف سے کانپتی رو رہی تھی جب اچانک اس کی نگاہ ایک بڑے سے گیٹ پر پڑی۔ اس کی چارپائی اب تیزی سے اس گیٹ کے قریب آئی، اور چارپائی کے قریب آتے ہی وہ بڑا سا گیٹ خود بخود کھل گیا۔ گیٹ کے کھلتے ہی اس کا پلنگ اس گیٹ سے گزرنے لگا، مگر اس کے ساتھ ہی اس کا سر زور سے چکرایا اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ یہ کیفیت 5 سے 6 منٹ رہی تھی، اور اس کے بعد جب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو یہ ایک جنگلات ٹائپ کی کوئی ویران سی جگہ تھی، جہاں پر ارد گرد لمبے لمبے درخت تھے اور نیچے چھوٹی بڑی جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھی، جن کے درمیان میں پتھریلی روش بنی ہوئی تھی جو شاید کسی طرف جانے کا راستہ تھا۔ وہ روش بے حد طویل تھی کہ آگے بس اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ اس کی چارپائی اس روش پر جا کر رکی تو وہ لرزتے قدموں اور کپ کپاتے جسم کو سنبھالتے ہوئے نیچے اتری۔ ابھی وہ 2 قدم ہی اس پتھریلے راستے پر چلی تھی جب اچانک اس کے دائیں بائیں اور پیچھے کچھ وجود آیا ہوئے، جن کو ظاہر ہوتے دیکھ کر وہ ایک جھٹکے سے دور ہٹی، مگر جیسے ہی ان پر نگاہ پڑی وہ مسلسل زوردار آواز میں چیختی ہوئی پیچھے کو کھسکنے لگی، کیونکہ اس کے سامنے 5 جنات تھے جو سارے کے سارے مرد تھے اور بے تحاشا خوفناک تھے کہ ان کے خوفناک اور بھیانک چہروں پر اس کی نظر تک نہیں ٹھہری تھی۔ بڑی بڑی سفید آنکھوں، لمبے سینگوں، نوکیلے دانتوں اور کالے رنگ کے لمبے لمبے چوغوں میں ملبوس وہ اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے منہ سے مسلسل غراہٹیں نکل کر اس ویران جنگل میں گونج رہی تھی۔ ان کے چہروں اور ہاتھوں پیروں کی جلد بے حد کھردری اور کالی تھی کہ ایسی جلد اس نے کبھی کسی کی نہیں دیکھی تھی۔ وہ خوف سے لرزتی تیزی سے بھاگنے لگی جب اچانک وہ سبھی جنات اپنی جگہ سے غائب ہو کر اس کے ارد گرد گھیرا بنا کر کھڑے ہو گئے۔ اب وہ جنات اس کے دائیں بائیں کھڑے تھے، جن کے دراز قد کے آگے وہ کوئی بونی لگ رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر روتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ اپنی سفید سرخ آنکھوں سے اسے غصے سے گھور رہے تھے، جس کا مطلب تھا کہ وہ ان سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کھڑے کر کے سرنڈر کیا تو اس میں سے ایک نے
उसे आगे की तरफ धक्का देकर चलने का इशारा किया। वो उसके धक्के से लड़खड़ा कर गिरने लगी थी, मगर खुद ही संभल कर उसका इशारा समझते आगे बढ़ने लगी। तकरीबन 10 मिनट चलने के बाद उनके इशारे पर वो रुकी और सामने देखा तो उसकी आंखें हैरत और खौफ से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसके सामने ही एक बेहद बड़ा काले रंग का महल था, जिसकी हर चीज काले रंग की थी। वो इतना बड़ा और पुरस्रार सा महल था कि उस महल की तरफ देखते ही वो झुरझुरी लेकर रह गई थी। वो सहम कर अपनी जगह रुक चुकी थी, लेकिन फिर जन्नात ने उसे आगे को धकेला तो वो रोती हुई आगे बढ़ने लगी। उसे नहीं इल्म था कि ये जन्नात क्यों उसे अपनी दुनिया में और अपने शाही महल ले जा रहे हैं, लेकिन खौफ से उसके रोंगटे तक खड़े हो चुके थे। वो जन्नात उसे महल के बड़े से काले रंग के गेट से गुजार कर आगे ले आए थे, जहां से महल का अंदरूनी हिस्सा शुरू हो रहा था। उसकी खौफजदा सी निगाहें इधर उधर देखती महल का जायजा ले रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अंधेर नगरी में आ गई हो, क्योंकि महल के अंदर रखी हर चीज भी काले रंग की थी। खिड़कियां, पर्दे, दरवाजे, गुलदान, गुलदानों में लगे फूल, छत पर लगे फानूस, गर्ज हर चीज काले रंग की थी। सिर्फ वहां जलती रोशनियां ही थी जो सुनहरी रंग की थी। वो उसे लेकर एक राहदारी से गुजरने लगे, जो कि बेहद बड़ी और वसी थी। उसे महल में उनके अलावा और कोई जन्नात नजर नहीं आए थे। यह शायद महल बादशाह का था, तो उस शाही महल में उसका खानदान आबाद था। बाकी तो उसकी रियाया थे, जो जाहिर है अपने घरों में रहती होगी, जिन पर जन्नात का बादशाह हुक्मरानी करता होगा। उस राहदारी से गुजरकर वो आगे आए तो एक बड़े से दरवाजे के बाहर दो जन्नात दरबान की हैसियत से खड़े थे। उन्होंने उनको रोका नहीं, बल्कि अंदर जाने दिया। अंदर पहुंचने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ये एक वसी हाल नुमा मुस्ततील कमरा था, जहां दाएं बाएं दीवारों के साथ कतार में रखी गई कुर्सियों में काले खूबसूरत और महंगे तरीन मलबूसात में मलबूस कई जिन्नात बैठे हुए थे, और सबके सब जिनजात थे। जबकि सामने ही ऊंची नशिस्त पर रखे गए तख्त पर एक बारोब और खौफनाक सा बड़ी उम्र का जिन बैठा हुआ था, जिसके सर के ऊपर रखा गया काला ताज और उसके वजूद पर मौजूद काली कीमती पोशाक ये बताने को काफी थी कि वो जन्नात का बादशाह था, जिसका रुतबा बाकी सबसे बुलंद और अलग था। उसके इर्द गिर्द दो सादा काले कपड़ों में मलबूस जिन्नात खड़े थे, जो उसे बड़ी काली पंखियां झल रहे थे। ये जिन्नात के बादशाह का दरबार था, जहां पर जिन्नात का बादशाह सारे फैसले सुनाता था, जिन पर अमल करना हर जिन की जिम्मेदारी बन जाती थी। वहां बैठे सभी जिन्नात उस हसीन और खूबसूरत लड़की को देखते जा रहे थे, जो एक मुजरिम के तौर पर वहां लाई गई थी। अचानक एक जिन ने उसको धक्का दिया तो वो जाकर नीचे गिरी, जिन्नात के बादशाह के बिल्कुल सामने, जो अब अपनी सफेद और सुर्ख आंखों से उसे घूरने लगा था, जिस पर वो घबराकर उठ खड़ी हुई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, अचानक एक जिन दाएं जानिब से खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में जिन्नात के बादशाह को मुखातिब करके कहने लगा कि यही है वो आदमजादी जिसने हमारी हमजाद को मारा है। अब इससे जान के बदले जान ली जाए, ताकि हमारा बदला पूरा हो। उस जिन की बात सुनकर उसके सर पर सातों आसमान टूट पड़े, और उसने खौफ से उस जिन को देखा जो अपनी बात कहकर वापस अपनी जगह पर बैठ चुका था। तुमने हमारी हमजाद को क्यों मारा? इतना जुल्म क्यों किया तुमने? और ये जुल्म करके तुमने साबित कर दिया कि आदमजाद जन्नात के दुश्मन होते हैं। जन्नात के बादशाह ने गजबनाक लहजे में इस्तफसार किया तो वो खौफ से अपनी जगह से उछल पड़ी। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि उसने एक जिनजादी को मारा है, और अब उस जिनजादी की जान के बदले वो उसकी जान चाहते हैं। उसने गुमसुम होकर जन्नात के बादशाह को देखा और फिर पीछे को कदम लेकर अंधाधुंध भागने लगी, मगर अचानक किसी नादीदा कुव्वत ने उसे उठाकर जोर से वापस उसी जगह लाकर पटखा जहां से वो भागी थी। नीचे गिरने से वो एकदम चीखती कर्राहने लगी, मगर वो सब गुस्से और तैश से उसे कराहता और रोता हुआ देखते रहे। बादशाह ने चुटकी बजाई और हुक्म दिया कि हम नाहक किसी की जान नहीं लेते, इसलिए उसे हमेशा के लिए काल कोठड़ी में बंद कर दिया जाए। बादशाह के उस हुक्म पर उसकी आंखें फैल गईं और उसने सहम कर नफी में सर हिलाते हुए बादशाह को देखा, जिसकी आंखों में गजब छाया हुआ था। मैंने रोते हुए कहा कि मैंने जानबूझकर उसे नहीं मारा था,
یہ بات سن کر میرے دائیں جانب بیٹھا جن دھاڑتا ہوا اٹھا اور بولا کہ تم آدمزاد گناہ کرنے کے بعد یہی کہتے ہو کہ تم لوگوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، جبکہ تم لوگ جان بوجھ کر ہر کام کرتے ہو اور آخر میں مظلوم بن جاتے ہو، لیکن اب تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اس جن کی درست اور تیش بھری آواز سن کر اس کی رہی سہی جان بھی جانے لگی تھی۔ تبھی اس نے کہا کہ اس جن زادی کو مارنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ وہ ہمیں مار رہی تھی۔ اس نے مجھے اور میرے بھائی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، اور یہی نہیں، وہ میرے بھائی کے جسم پر قابض ہو کر اس سے اپنی مرضی کے کام کروانے لگی تھی، جس سے میرا بھائی بیمار پڑ گیا تھا اور مرنے کے قریب پہنچ گیا تھا۔ تبھی وہ غلطی سے میرے ہاتھوں مر گئی۔ میں نے اسے جان بوجھ کر نہیں مارا۔ ابھی میں مزید بھی بولنا چاہ رہی تھی جب اچانک دربار میں بیٹھا ایک جن بری طرح سے میرے اوپر جھپٹا اور مجھے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے زور سے پتھریلے فرش پر پٹخا۔ درد کے مارے اور سر میں ہوتی جلن کے باعث میں ہزیاتی انداز میں چیختی چلی گئی۔ اس جن نے ایک بار پھر جھک کر اپنا بھیانک چہرہ میرے قریب لا کر غصے سے پھنکار کر کہا کہ جھوٹ مت بول، جنات بلا وجہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس کی تکلیف دہ گرفت کے مارے میں پھر سے تے ہوئے رونے لگی، مگر خوف سے جان تو تب نکلی جب اچانک اس جن نے میری کمر پر دانت گاڑے۔ یقیناً اس کا ارادہ میرا گوشت نوچ کر کھانے کا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جن مجھے نوچ کر کھاتا، اچانک اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ جن ہوا میں اچھلتا ہوا تیزی سے دربار کی دیوار سے ٹکراتا ہوا نیچے گرا اور بری طرح سے کرراہنے لگا۔ میں روتی ہوئی اپنی جگہ سمٹ کر بیٹھ گئی کہ تبھی وہاں جنات کے بادشاہ کی دھاڑ نما آواز گونجی کہ جب میں نے سزا سنا دی ہے تو تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی میرے حکم سے انحراف کرنے کی۔ بادشاہ کی گرجدار آواز پر سب نے سر جھکا دیا۔ وہاں اتنی خاموشی تھی کہ سوئی بھی گرتی تو اس کے گرنے کی آواز بھی واضح سنائی دیتی۔ ایسے میں اس خاموشی میں صرف اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں، جس کو مجرم بنا کر یہاں جنات کے دربار میں لایا گیا تھا۔ بادشاہ نے دوبارہ تالی بجائی تو دو جنات اس کے دائیں بائیں حاضر ہوئے، جس پر جنات کے بادشاہ نے ان کو حکم دیا کہ اس آدمزادی کو زندان خانے میں ڈال دیا جائے۔ بادشاہ کا حکم سن کر جنات اس کی طرف بڑھنے لگے تو وہ روتی ہوئی بادشاہ کی منتیں کرنے لگی کہ اسے چھوڑ دیا جائے، بدلے میں وہ جو کہیں گے وہ کرے گی، جس پر جنات کے بادشاہ نے پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جو تھر تھر کانپتی اسی کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آس اور امید لیے، جس کی آنکھ میں کسی قسم کا کوئی رحم نہیں تھا۔ جنات کے بادشاہ نے اپنے غلام جنات کو منع کیا تو وہ اس سے دور ہٹ گئے۔ جنات کے بادشاہ نے کہا کہ وہ اسے جانے دے، مگر اس کی ایک شرط ہے۔ اس کی بات سن کر اس نے جنات کے بادشاہ کو دیکھا۔ جس نے اسے شرط بتائی تو اسے لگا اس کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی ہے۔ بے بسی سے بادشاہ کی سفید بے حس آنکھوں میں دیکھتے اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ دنوں پہلے کا منظر گھومنے لگا تھا، جب وہ سب ہوا تھا جس نے آج اسے جنات کی دنیا میں جنات کے بادشاہ کے دربار میں لا کھڑا کیا تھا۔ اس کا نام نسرین تھا، جس کی عمر اس وقت 24 سال تھی۔ 24 سال کی نسرین نے ایم اے کر رکھا تھا اور ایم اے کرنے کے بعد اس نے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ اسے پڑھنے لکھنے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، لیکن یہ پڑھائی بھی اس نے اپنے ماں باپ کے مجبور کرنے پر کی تھی کہ آج کے دور میں ان پڑھ لڑکیاں اچھی نہیں لگتیں۔ اپنے ماں باپ کی بات مان کر اس نے پرائیویٹ ہی ایف اے بی اے اور ایم اے کے امتحانات دیے تھے۔ اس کے گھر میں کل 5 افراد تھے، وہ 3 بہن بھائی اور اس کے ماں باپ۔ وہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، پھر اس سے چھوٹی بہن اور اس بہن سے چھوٹا ایک بھائی تھا۔ اس کی بہن پروین 21 سال کی تھی اور پرائیویٹ ہی ایم اے کر رہی تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی اویس 18 سال کا تھا اور ایک سرکاری کالج میں پڑھتا تھا۔ اس کے باپ کی کریانے کی دکان تھی، جس سے ہونے والی آمدن سے ہی اس کا گھر چلتا تھا۔ پرائیویٹ پڑھنے میں اتنے پیسے خرچ نہیں ہوتے تھے، تبھی وہ لوگ بآسانی پڑھ پا رہے تھے۔ وہ لوگ امیر نہیں غریب تھے، جس کا احساس نسرین کو پہلے بہت اچھے سے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پڑھائی کے بعد وہ دونوں بہنیں سلائی کڑھائی کا کام کر لیتی تھیں، جس سے ہونے والی آمدن سے ان کی ضروریات زندگی پوری ہو رہی تھی۔ نسرین اپنے تینوں بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ حسین تھی، جس پر کئی نگاہیں پڑتیں تو بس اسی پر پڑی رہ جاتی۔ اس کی ماں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن بہت سلیقہ مند اور عاجز عورت تھی، جو پورا گھر ماتھے پر شکن لائے بنا سنبھالتی تھی۔ نسرین نے آج تک اپنی ماں کو کسی بات پر بھی شکوہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتی رہتی تھی۔
اس کے دادا دادی حیات نہیں تھے، بلکہ کئی سال پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ نسرین کی اپنے بہن بھائیوں اور ماں باپ سے محبت بے انتہا اور بے حد مثالی تھی، اور پہلی اولاد ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کی بے حد لاڈلی تھی، جس کی وجہ سے وہ خود بھی اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، بلکہ ان کو ذرا سی تکلیف ہوتی تو نسرین کی جان پر بن آتی تھی۔ ان کی زندگی بے حد سہل اور خوشگوار ایک دوسرے کی محبتوں کے سنگ اور مطمئن گزر رہی تھی، جب ایک غم کے سائے نے ان کی زندگیوں پر سایہ کر لیا اور وہ پریشان اور دکھی سے رہنے لگے۔ ہوا کچھ یوں کہ اس کا بھائی اویس روز کالج سے آنے کے بعد دن کے پچھلے حصے میں اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے گھر کے قریبی میدان میں جایا کرتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ بن ٹھن کر اور صاف ستھرا گھر سے نکلتا تھا، خوشبوؤں میں نہایا ہوا۔ وہ تھا بھی بے حد خوبصورت کہ جس کی نگاہ اس پر پڑتی بس وہی جمی رہ جاتی، جس کی وجہ سے اکثر اسے نظر بد لگی رہتی تھی۔ ایک روز وہ واپس آیا تو بے حد پریشان اور کچھ ڈھیلا ڈھالا سا تھا۔ سب گھر والوں نے اس کی حالت کو تھکاوٹ پر محمول کیا اور کھانا کھلانے کے بعد اسے سلا دیا، لیکن اگلے دن وہ کالج جانے کے لیے نہ جاگا تو سب اس کو دیکھنے اس کے کمرے میں آئے تو وہ بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ سب اسے اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ وہ نسرین کا اکلوتا بھائی اور اس کے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، جن کی یہ حالت ان سب کو کانٹوں پر گھسیٹ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد یہی کہا تھا کہ بظاہر وہ ٹھیک ہے، کسی قسم کا بخار یا کمزوری نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ سب تھکاوٹ کی وجہ سے ہو۔ وہ لوگ اسے لے کر گھر واپس آ گئے تھے اور اس کا رکھنے لگے تھے، مگر وہ دن بدن کمزور ہوتا گیا اور اس کی حالت میں کوئی سدھار نہ آ سکا۔ وہ لوگ اس کی وجہ سے از حد پریشان ہو چکے تھے اور اس کے لاغر ہوتے جسم کو دیکھ کر کچھ کر بھی نہیں پا رہے تھے، نہ ہی ڈاکٹرز کوئی تسلی بخش جواب دیتے تھے۔ نسرین نے اپنی ماں کو مشورہ دیا کہ کہیں اویس کو نظر بد نہ لگ گئی ہو تو بہتر ہے اسے کسی پیر یا بزرگ سے دم کروا لیا جائے۔ اس وقت رات تھی، تبھی انہوں نے اگلے دن اسے دم کروانے کا سوچا اور اویس جسے سلا کر خود بھی اپنے اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔ اگلی صبح سب ناشتہ کر رہے تھے جب نسرین اویس کو ناشتے کے لیے بلانے گئی، مگر اگلے ہی لمحے پورا گھر اس کی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ اس کی چیخیں سن کر باقی سب لوگ بھی اویس کے کمرے کی طرف بھاگے تھے اور اویس کے کمرے میں پہنچ کر وہ بھی چیخے بغیر نہ رہ سکے تھے، کیونکہ پورے کمرے کا فرش خون سے بھرا ہوا تھا۔ بیڈ پر بے سدھ لیٹے اویس کا ہاتھ اور منہ بھی خون سے بھرا ہوا تھا، لیکن یہ خون اویس کا نہیں تھا، بلکہ زمین پر جگہ جگہ کالے بلے کا ٹکڑوں میں بٹا وجود، کھال اور ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ کئی کبوتروں کے پر اور ہڈیاں بھی ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ یہ سب اویس نے کھایا ہے۔ ایک بلے اور کبوتروں کا کچا گوشت اویس نے کھایا تھا، یہ بات ہی ان کے خوف کا سبب بنی تھی، اور دوسرا وہ بے ہوش تھا۔ یہ بات ذہن میں آتے ہی وہ سب اویس کی جانب بھاگے اور اس کا خون سے بھرا چہرہ تھپ تھپا کر اسے ہوش دلانے کی کوشش کرنے لگے، اور کچھ ہی دیر میں وہ ہوش میں آ چکا تھا، مگر ہوش میں آتے ہی وہ تیزی سے ابکائی کرتا باتھ روم کی جانب بھاگا تھا، اور پھر باتھ روم سے اس کے رونے اور الٹیاں کرنے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ باہر کھڑے اس کے گھر والے اس کی ایسی دیگرگوں ہوتی حالت دیکھ کر روتے چلے جا رہے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ کچھ دیر بعد نڈھال سا اویس سرخ چہرہ اور رونے کے باعث سوجی ہوئی آنکھیں لے کر ان کے پاس آیا تو اس کی ماں نے اسے ساتھ لپٹا لیا اور بس پھٹی آنکھوں اور خوف سے زمین پر پھیلا خون، کبوتروں کے پر اور بلے کی کھال اور ہڈیاں دیکھتا جا رہا تھا۔ اویس کے باپ نے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، جس پر وہ روتے ہوئے بتانے لگا کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں، بس اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر سبھی اسے ہسپتال لے گئے، جہاں ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کر کے اسے دوائی دی، جس سے اس کا کھایا ہوا کچا گوشت جلدی ہضم ہو جائے گا اور اس کا پیٹ درد ہو جائے گا۔ اس کا پیٹ درد بہت زیادہ کچا گوشت کھانے کی وجہ سے تھا۔ دوائی لے کر وہ گھر واپس آ گئے۔ دوائی کھانے کے بعد اویس سو گیا تو نسرین کی ماں نے کہا کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں لگ رہا، ہمیں کسی عامل سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اس کی بات سن کر نسرین کے باپ نے سر ہلایا اور پھر باہر نکل گیا۔ اس کے بعد وہ آدھے گھنٹے بعد واپس آیا تھا اور جلدی سے نسرین کی ماں کو تیار ہونے کا کہا تھا۔ پھر 10 منٹ میں وہ لوگ اویس کو لے کر گھر سے نکلے تھے اور اس عامل کی طرف روانہ ہوئے تھے جس کا پتہ نسرین کے باپ کو کسی جاننے والے سے ملا تھا۔ نسرین اور پروین بے صبری سے ان کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی تھی، اور ان کا انتظار 2 گھنٹے بعد جا کر ختم ہوا تھا۔
अवैस अपने माँ बाप के हमराह घर वापस आ चुका था और घर आने के बाद उनके माँ बाप भी परेशान से थके हारे पलंग पर बैठ गए थे। उनको यूं परेशान बैठे देखकर नसरीन और परवीन भी घबरा गईं और परेशानी से पूछा कि क्या हुआ है अवैस को। आमिल ने क्या कहा, उनके सवाल पर उनकी मां रोने लगी, जबकि बाप परेशानी और फिक्र से अपनी पेशानी मसलन लगा। अवैस अब सो चुका था कि आजकल उसे नींद भी बेहद ज्यादा आने लगी थी। उसकी मां ने रोते हुए बताया कि आमिल ने कहा है कोई जिनजादी अवैस पर काबिज हो चुकी है, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई है। उसके जिस्म पर काबिज होकर वो उससे जो चाहे वो करवाती है और इसीलिए अवैस आजकल कच्चा गोश्त खाने लगा है। और यही नहीं, अगर अवैस के जिस्म पर उसकी रूह के अलावा किसी जिनजादी के वजूद और रूह का बोझ रहा तो ये ज्यादा दिन जी नहीं पाएगा। उनकी बात सुनकर नसरीन और परवीन भी घबरा गईं और खौफजदा होकर अवैस को देखने लगी, जिसकी आंखों के नीचे गहरे हल्के से बन गए थे और चंद ही दिनों में उसका वजूद बेहद कमजोर हो चुका था। उन्होंने परेशानी से एक दूसरे को देखा और फिर पूछा कि आमिल ने उस जिनजादी से छुटकारा हासिल करने का कोई तरीका भी बताया होगा, जिसके बाद ये जिनजादी अवैस का पीछा छोड़ दे और उसके जिस्म को आज़ाद कर दे। नसरीन के बाप ने कहा कि उसने कहा है कि कल फिर से इस बच्चे को उसके आस्थाने पर लाया जाए, फिर वो अमल शुरू कर देगा और हो सकता है पहले ही अमल के दौरान वो जिनजादी अवैस का जिस्म छोड़कर भाग जाए और फिर कभी वापस ना आए, जिससे अवैस पहले की तरह ठीक हो जाएगा। उनकी बात पर नसरीन और परवीन ने गहरा सांस भरा कि उसके ठीक होने की कुछ तो तवक्कुआत मौजूद है। नसरीन के माँ बाप कमरे में आराम करने चले गए तो नसरीन और उसकी बहन खाना बनाने की तैयारी करने लगी। रात को खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए और नसरीन भी किचन समेट कर अवैस के कमरे में आ गई ताकि वो उसके पास मौजूद रहे और अगर कोई मसला हो जाए तो वो घबराए नहीं। उसके बेड की साइड टेबल पर फलों की टोकरी और छुरी रखी हुई थी। नसरीन का इरादा था कि उसे कुछ फल काट कर खिलाएगी, मगर वो कमरे में आते ही सो चुका था। अवैस बेड पर फैल कर लेटा हुआ था, जिसकी वजह से नसरीन उसके बेड के करीब ही कुर्सी रखकर उस पर बैठकर कुछ देर उस जिनजादी के बारे में सोचती रही और उसी के बारे में सोचती सोचती गहरी नींद में उतर गई। बार बार उसका सर कुर्सी से ढलक रहा था, जिसकी वजह से उसकी नींद में खलल आ रहा था। कुछ ही देर गुजरी थी जब अचानक उसकी आंख किसी नामानूस से शोर से खुली। उसने अपनी नींद से बोझल होते हुए सर को दबाते आंखें खोली तो इधर उधर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो रात को अवैस के कमरे में आई थी। अवैस का ख्याल आते ही उसने बेड की जानिब निगाह दौड़ाई, मगर उस तरफ देखते ही नसरीन का दिमाग भग से उड़ गया, क्योंकि कमरे या बेड पर अवैस का नामो निशान भी नहीं था, जबकि उसका जूता भी यहीं मौजूद था। उसने तेजी से दुपट्टा संभालते बाहर की जानिब दौड़ लगाई। किसी को भी उठाए बगैर पूरा घर छान मारा, मगर अवैस कहीं नहीं था। वो किसी को भी उठाकर उसे परेशान नहीं करना चाहती थी कि पहले ही उस जिनजादी का सुनकर सभी परेशान थे। ऐसे में अवैस की गुमशुदगी के बारे में बताती तो न जाने वो कितनी परेशानी लेते। अवैस को कहीं भी ना पाकर कुछ सोचकर वो किचन की जाने बढ़ी तो उसका दिमाग चकरा कर रह गया, क्योंकि पूरा किचन उल्टा पड़ा था और कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं थी। फ्रिज का दरवाजा भी खुला हुआ था और वहां से गोश्त भी गायब था जो कल पकाने के लिए उसका बाप लाया था। वो किचन को वहीं छोड़कर बाहर निकली तो देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। वो तेजी से बाहर आई और बाहर आकर अवैस को ढूंढने लगी, जिस पर यकीनन एक बार फिर से वही जिनजादी काबिज होकर उसे घर से बाहर ले गई थी। वो बाहर गली में आई तो गली में अंधेरा छाया हुआ था। उसने अंधेरे में इधर उधर अवैस को ढूंढना शुरू कर दिया। वो अवैस को ढूंढते हुए अपने घर से काफी दूर आ गई थी जब अचानक उसे किसी चीज के तड़कने की आवाज सुनाई दी। उसने गौर किया तो ये किसी की हड्डियों के चटकने की आवाज थी। उसने उस आवाज का ताक्कुब किया और उस आवाज का ताक्कुब करते करते बड़ी बड़ी झाड़ियों के पीछे चली आई, जहां अवैस दूसरी तरफ रुख किए बैठा हुआ था। वो अवैस ही था, क्योंकि वो उसके कपड़ों को अच्छे से पहचानती थी। अब उसे चपड़ चपड़ और कड़कड़ की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। उसने धीरे से अवैस को पुकारा तो उसने एक झटके से अपना रुख नसरीन की तरफ किया, मगर जैसे ही चांद की रोशनी में नसरीन ने अवैस का चेहरा देखा तो एकदम चीख कर पीछे हटी, क्योंकि उसके मुंह, हाथ और शर्ट खून में लिथड़े हुए थे। लेकिन उसके लिए कराहत का सबब अवैस के सामने पड़ा मरा हुआ कुत्ता बना था, जिसे अवैस ने नोच नोच कर आधा खा लिया था। वो ना सिर्फ
اس کا گوشت بلکہ ہڈیاں تک چبا رہا تھا۔ نسرین نے اکائی کرتے ایک بار پھر اویس کے چہرے کو دیکھا تو ایک بار پھر اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ اویس کی آنکھیں بالکل سفید ہو چکی تھیں، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، جبکہ چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ وہ اب نسرین کو دیکھ کر غرا رہا تھا۔ اس سے خوف زدہ ہو کر نسرین نے اپنے قدم پیچھے کو لیے، کیونکہ یہ اس کا بھائی اویس نہیں بلکہ ایک جن زادی تھی جو کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ اویس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا کتے کا گوشت اور ہڈیاں نیچے پھینکی اور دھاڑتا ہوا اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر اس کی جانب بڑھا، جو خوف سے زرد پڑتی نفی میں سر ہلا کر جیسے اس کو خود کو نقصان پہنچنے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن اس نے نسرین کی ایک بھی سنے بنا اچانک اس پر چھلانگ لگائی اور تیزی سے اس کے بال دبوچے۔ نسرین کی دردناک چیخیں اس ویرانے میں گونج اٹھی تھیں، لیکن اویس اب غراتا ہوا اس کو بالوں سے دبوچتا ہوا زمین پر گھسیٹتا ایک جانب لے جا رہا تھا۔ اس کی پکڑ اتنی مضبوط تھی کہ نسرین کو اپنے بال جڑ سے اکھڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ خون اور کچے گوشت کی بدبو اویس کے پورے جسم سے اٹھتی نسرین کو بے حال کر رہی تھی۔ نسرین نے خود کو چھڑانے کی بے حد کوشش کی، مگر ناکام رہی، مگر اونچی آواز میں چلانے لگی۔ اس کی چیخوں کو سن کر وہ بے حد طیش میں آ گیا اور بولا کہ منہ بند رکھ نہ، ورنہ تجھے زندہ کھا جاؤں گی، تجھے اور تیری ہڈیاں تک نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی دھمکی سن کر نسرین کی جان اس کے حلق میں آن اٹکی۔ اویس کی آواز میں ایک زنانہ بھاری بھرکم اور خوفناک آواز بھی شامل تھی، جسے سن کر نسرین کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ نسرین کو گھسیٹتی ہوئی ایک طرف لے جا رہی تھی، جہاں گھنا جنگل اور گہرا اندھیرا تھا، کہ تبھی نسرین نے اپنی مدد آپ کے تحت تیزی سے اپنے جسم کو ایک زوردار جھٹکا دیا، جس سے اس جنزادی کی گرفت اس پر ڈھیلی پڑی، جس سے وہ تیزی سے اچھل کر اس سے دور جا کھڑی ہوئی اور غصے سے اویس کو دیکھتے ہوئے بولی کہ میرے بھائی نے تیرا کیا بگاڑا ہے، چھوڑ دے اس کا پیچھا اور چلی جا یہاں سے، ورنہ تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ نسرین کی بات سن کر اویس کے اندر موجود جنزادی خوفناک انداز میں استراحیہ کہہ کے لگانے لگی اور بولی کہ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور میں اس خوبصورت لڑکے کو کبھی نہیں چھوڑوں گی، یہ میرا ہے اور میں جو چاہے کروں گی۔ اتنا کہہ کر وہ ایک بار پھر نسرین کی طرف بڑھنے لگی اور اس پر حملہ کرنے لگی، جب اچانک نسرین جھکائی دے کر ایک طرف ہو گئی اور قریب ہی پڑا موٹا سا ڈنڈا اٹھا کر اویس کو مارنے لگی۔ اویس کے منہ سے زوردار دھاڑیں اور چیخیں نکلنے لگی، مگر اس کی آواز زنانہ تھی، جو کہ اسی جنزادی کی تھی جو اس کے جسم پر قابض تھی۔ نسرین اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر تیزی سے اسے مارتی چلی گئی، جب اچانک اس نے آگے بڑھ کر نسرین کے ہاتھ سے ڈنڈا کھینچا اور پھر اسے دو ٹکڑے کر کے نیچے پھینک دیا، اور پھر تیزی سے چٹکی بجائی تو نسرین کے ارد گرد آگ کا دائرہ بن گیا، جو بھڑک کر بلند ہوتا جا رہا تھا۔ نسرین اس آگ کی تپش سے جھلستی چیخنے لگی اور رونے لگی، جس پر وہ جنزادی تیز آواز میں کہہ کے لگانے لگی۔ نسرین روتی ہوئی آگ کی تپش برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ آگ بلند ہو کر اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ اگر اسی طرح رہتا تو شاید وہ اسی آگ میں جھلس کر مر جاتی۔ اچانک کچھ سوچ کر اس نے اپنا دوپٹہ اچھی طرح اپنے منہ کے گرد لپیٹا اور تیزی سے اس دائرے سے باہر چھلانگ لگائی، مگر آگ اس کی قمیض کا دامن پکڑ چکی تھی۔ اس نے چیختے ہوئے تیزی سے زمین پر لوٹنی لگائی، جس سے اس کی قمیض میں لگی آگ بجھ گئی، مگر اس کا دامن جل چکا تھا۔ اس نے نڈھال ہو کر اویس کو دیکھا، جو سفید آنکھیں لیے اسے گھور رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں جھماکا ہوا اور اس نے تیزی سے قرآنی آیات اور آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا، پہلے آہستہ اور پھر اونچی آواز میں۔ وہ ورد کرتی گئی یہاں تک کہ اس کی آواز اس پورے ویرانے میں گونجنے لگی۔ اچانک اس کے کانوں میں دردناک چیخیں گونجی تو اس نے چونک کر اویس کو دیکھا۔ کانوں پر دونوں ہاتھ رکھے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا بری طرح چیخ رہا تھا، اور پھر اچانک وہ نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ اس کی دھاڑوں سے پورا ویرانہ گونجنے لگا تھا، جبکہ نسرین کے دل پر ہول اٹھ رہے تھے کہ کہیں اویس کو کچھ ہو نہ جائے۔ اچانک اویس کے جسم کو جھٹکے سے لگنے لگے، اور پھر 3-4 جھٹکوں کے بعد ایک دم سے ایک زوردار جھٹکا اس کے وجود کو لگا اور اس کا منہ خود بخود کھل گیا۔ اس کے منہ سے کھلتے ہی کالے رنگ کا دھواں اس کے منہ سے نکل کر فضا میں بلند ہونے لگا، اور جب وہ مکمل دھواں اس کے منہ سے نکل گیا تو اویس کا منہ ایک بار پھر بند ہو گیا اور اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی، جس پر نسرین کے منہ سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی۔
اس سے پہلے کہ وہ اویس کی طرف بڑھتی، اچانک وہ دھواں ایک وجود میں بدل گیا جو ایک جن زادی کا تھا، جو اب زمین پر گری بری طرح سے نڈھال ہو کر تڑپ رہی تھی۔ وہ بکھرے لمبے کالے بالوں، کریہ چہرے اور لمبے قد والی جن زادی تھی، جس کے لمبے ناخن کسی کو بھی نوچ لینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ نسرین کو دیکھ کر وہ جن زادی اس پر جھپٹی تو نسرین نے ایک بار پھر آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی، جس سے وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی، اکھڑے ہوئے سانس لینے لگی۔ مگر اسی دوران وہ ایک بار پھر نسرین پر حملہ آور ہوئی تو نسرین نے قریب ہی پڑا ٹوٹا ہوا نوکیلا ڈنڈا اٹھایا اور اس جنزادی کے پیٹ میں گھونپ دیا، جس سے وہ ایک جھٹکا کھا کر دھاڑتی ہوئی پیچھے گری۔ وہ ڈنڈا اس کے پیٹ میں گھس چکا تھا، جس سے خون ابل ابل کر باہر گر رہا تھا۔ نسرین خوف زدہ سی ہو کر تیزی سے پیچھے ہٹی اور اس جنزادی کو تڑپتے ہوئے دیکھنے لگی جو اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی تھی۔ اس کے جسم سے خون بہہ بہہ کر زمین کو رنگتا جا رہا تھا، اور نسرین کو دیکھتے ہی دیکھتے ایک زوردار ہچکی اس جنزادی نے بھری اور پھر وہ ساکت ہو گئی۔ وہ مر چکی تھی۔ نسرین نے سہم کر ایک نظر اسے اور پھر چاروں طرف چھائے اندھیرے کو دیکھا اور اسے چھوڑ کر تیزی سے اویس کی جانب لپکی اور اسے ہوش دلانے لگی، جو 10 منٹ بعد ہلکا سا ہوش میں آیا تھا، مگر اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ نسرین اسے سہارا دے کر گھر لے آئی تھی، جہاں سب جاگے ہوئے تھے اور ان کا انتظار کر رہے تھے۔ نسرین اور اویس کو دیکھتے ہی اس کی طرف لپکے اور انہیں سہارا دے کر اندر لے جا کر بٹھایا۔ اویس تو پھر سے بے ہوش ہو چکا تھا، مگر نسرین سب کچھ دیر پہلے ہوئے واقعات کے بارے میں بتانے لگی، جسے سن کر سبھی دنگ رہ گئے کہ نسرین نے ایک جنزادی کو مار دیا تھا، لیکن ایک طرف یہ خوشی اور اطمینان بھی تھا کہ اب اویس کی جان اس جنزادی سے چھوٹ چکی تھی۔ اگلے دن وہ اویس کو ہسپتال لے جا چکے تھے، جہاں سے اسے دوائی لا کر دی تھی، جس سے وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا تھا۔ اگلے ایک ہفتے میں اویس بالکل ٹھیک ہو چکا تھا اور پہلے کی طرح اپنی پڑھائی اور زندگی میں مصروف ہو گیا تھا، جبکہ نسرین اور باقی لوگ بھی اب اس کی طرف سے مطمئن ہو چکے تھے۔ مگر اب اس پر پابندی لگا دی گئی تھی کہ وہ مغرب سے پہلے گھر میں موجود ہوا کرے گا، جس پر وہ حامی بھر چکا تھا۔ نسرین بھی اس جنزادی کو بھلا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش رہنے لگی تھی، جس نے اس کے بھائی کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر شکر تھا کہ وہ اب مر چکی تھی اور کبھی واپس نہیں آنے والی تھی۔ یہ ایسی ہی ایک شام تھی جب وہ سب لوگ خوشی خوشی کھانا کھانے کے بعد کمروں میں سونے جا چکے تھے۔ نسرین اور پروین کا کمرہ مشترکہ تھا۔ وہ باتیں کرتے کرتے کب سوئیں ان کو خبر نہیں ہوئی تھی، مگر پھر نسرین کو کچھ مانوس سا احساس اور بو محسوس ہونے لگی تھی، اور اسے ایسا لگنے لگا تھا جیسے اس کا پورا جسم ہل رہا ہو۔ کافی دیر یہی کیفیت چھائی رہی تو پہلا خیال اسے زلزلے کا آیا تھا، اور اسی خیال کے ساتھ وہ اٹھ کر بیٹھی تھی، مگر اٹھتے ہی وہ خوف سے چیخ اٹھی تھی، کیونکہ اس کے ارد گرد آگ کا سمندر تھا اور خود وہ اپنی چارپائی پر تھی، لیکن یہ چارپائی آگ کے سمندر سے بلند تھی، ورنہ وہ اب تک جل کر بستر ہو چکی ہوتی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ یہاں کیسے آئی، نہ ہی ایسا کچھ اس کے وہم و گمان میں تھا۔ اسے یہ خواب لگا تھا، مگر چٹکی کاٹنے پر احساس ہوا کہ یہ حقیقت تھی، ایک بھیانک حقیقت، اور پھر جلد ہی وہ اس آگ کے سمندر سے گزر کر جنات کی دنیا میں آئی تھی، جہاں سے وہ جنات اسے قیدی بنا کر زبردستی جنات کے شاہی محل لے آئے تھے، جہاں آ کر اسے ایک مجرم کے طور پر جنات کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ وہ اپنے حسین چہرے پر سب جنات کی نظریں محسوس کر سکتی تھی، اور یہی چیز اس کے خوف کا باعث بن رہی تھی۔ یہاں آ کر اسے پتہ چلا تھا کہ جس جنزادے کو اس نے جان سے مارا تھا وہ ان جنات کے قبیلے کی تھی جو اسے اس کے گھر سے اٹھا لائے تھے۔ جنات کے بادشاہ نے اسے عمر قید کی سزا سنائی تھی، جس کے مطابق اسے اپنی ساری زندگی جنات کی دنیا کے زندان میں گزارنا پڑتی، مگر وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی اس نے روتے ہوئے جنات کے بادشاہ کو ساری بات بتائی تھی کہ اس نے کیوں اس جنزادی کو مارا، لیکن کسی نے اس کا یقین نہیں کیا تھا، بلکہ ایک جن نے اس پر حملہ کر کے اسے مارنے کی کوشش کی تھی، جس پر جنات کے بادشاہ نے اسے بچایا تھا۔ وہ اپنے اس دربار میں عدالت لگائے ہوئے تھا جس میں مجرم نسرین تھی، اور اس کی بات سننے یا سمجھنے کی بجائے وہ سبھی جنات اس کے دشمن بنے بیٹھے تھے، کیونکہ اس نے ان کی ہمزاد کو جان سے مار دیا تھا۔ وہ یہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھے کہ ان کی ہمزاد نے اس کے بھائی اور پھر اسے بھی مارنے کی کوشش کی تھی۔ اچانک جنات کا بادشاہ اسے معاف کر دینے کو تیار ہو گیا تھا،
جس پر وہ بے حد خوش ہوئی تھی، لیکن اس نے معافی کی ایک شرط رکھ دی تھی۔ اور جب نسرین کے پوچھنے پر اس نے وہ شرط بتائی تو نسرین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ سب اس بادشاہ کی شرط سن کر اپنی جگہ شور مچانے لگے تھے، مگر پھر بادشاہ نے ایک غصیلی نگاہ سب پر ڈالی تو وہاں یوں سناٹا چھا گیا جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ اور نسرین نے شرط سنتے ہی انکار کر دیا تھا۔ وہ کیسے بادشاہ کی وہ شرط مان سکتی تھی؟ وہ بھی تب جب وہ ایک آدم زادی اور وہ ایک جن تھا۔ اس بادشاہ نے نکاح کی شرط رکھی ہوتی وہ تب بھی نہ مانتی۔ اب تو اس نے نسرین کو زندہ چھوڑنے کی یہ شرط رکھی تھی کہ نسرین ہر چاند کی پہلی رات کو جنات کی دنیا میں آیا کرے گی، اور ہر چاند کی پہلی رات کو وہ جنات کے بادشاہ کے ساتھ اس کے حرم میں گزارے گی۔ اسے آنے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بادشاہ کی جنات کنیزیں ہی اسے اس کی دنیا سے لایا بھی کریں گی اور چھوڑ کر بھی آیا کریں گی۔ نسرین یہ شرط مر کر بھی نہیں مان سکتی تھی کہ وہ ایک جنزادے کی داسی بن جائے، نہ صرف داسی بلکہ اس کے حرم میں اس کی ذاتی کنیز۔ نسرین نے تیزی سے انکار کیا تھا، مگر جنات کے بادشاہ نے اپنی شرط پر مہر لگا کر اشارہ کیا تو کچھ جنات کنیزیں وہاں حاضر ہوئیں اور پلک جھپکتے اسے لے کر وہاں سے غائب ہو گئیں۔ نسرین کی دوبارہ آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں اپنی چارپائی پر تھی۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ آگ کا دریا پار کر کے گئی تھی اور اتنی آسانی سے واپس آ گئی، مگر پھر بادشاہ کی شرط یاد آتے ہی وہ رونے لگی۔ کسی سے اپنی مشکل کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے شرط نہیں مانی تھی، مگر جنات کے بادشاہ نے اسے چھوڑ دیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اسی شرط کو پورا کرنے والا تھا۔ نسرین کو پہلے پہل لگا یہ خواب ہے، مگر یہ خواب نہیں حقیقت تھی جسے اسے قبول کرنا ہی تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور نسرین کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ تبھی اس نے خود کو خدا کے حوالے کر دیا تھا کہ وہ جو بھی کرے گا بہتر ہی کرے گا، لیکن وہ اگر جنات کی دنیا میں گئی تو خود کی حفاظت ضرور کرے گی۔ اسی دوران کچھ لوگ اسے دیکھنے آئے تھے اور پھر رشتہ پکا کر کے چلے گئے تھے، کیونکہ انہیں خوبصورت سی نسرین بے حد پسند آئی تھی۔ انہیں جہیز میں کچھ نہیں چاہیے تھا اور نہ ہی وہ لالچی لوگ تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ نسرین ایک غریب لڑکی ہے جو غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ نسرین اس سب سے مزید پریشانی میں آ گئی تھی۔ اس کا رشتہ طے ہو گیا تھا اور کچھ دنوں میں سادگی کے ساتھ نکاح کے بعد رخصتی تھی۔ ایسے میں جنات کے بادشاہ کی شرط پوری کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے کسی کے علم میں لائے بغیر اس عامل سے رابطہ کیا جس سے وہ اویس کو چیک کروا کر لائے تھے۔ اس نے اس عامل کو ساری بات بتائی تو اس نے نسرین کو ایک تعویذ دیا جو اس نے گلے میں پہن لیا۔ اس کے بعد عامل نے ایک چاقو پر دم کر کے نسرین کو دیا کہ اس سے اگر وہ جنات پر وار کرے گی تو وہ زندہ نہیں رہ پائے گا۔ اس کی بات سن کر نسرین نے وہ چاقو اپنے دوپٹے میں چھپا لیا اور گھر واپس آ گئی۔ 2 دن بعد چاند کی پہلی تاریخ تھی اور ان دنوں میں اس کے نکاح کی تاریخ فائنل ہو گئی تھی۔ چاند کی پہلی تاریخ کو رات کے وقت وہ چاقو اپنے دوپٹے میں باندھ کر سوئی تھی۔ 2 دن بعد اچانک رات کو اس کی آنکھ کھلی تو وہ چیخ اٹھی، کیونکہ وہ اس وقت ایک سجے ہوئے کالے رنگ کے شاہی کمرے میں تھی جو شاید نہیں یقیناً اسی بادشاہ کی خوابگاہ تھی۔ اس نے اپنے گلے میں عامل کا دیا ہوا تعویذ پہنا ہوا تھا، جبکہ وہی چاقو اس کے پلو میں بندھا ہوا تھا۔ ابھی وہ سہمی سہمی سی جنات کے بادشاہ کی خوابگاہ کا جائزہ لے رہی تھی جب اچانک اس کے سامنے وہ جن آیا ہوا۔ اس کے اچانک سامنے آنے سے وہ ایک دم ہلی، پیچھے کو ہٹی تو بادشاہ نے کہا کہ اب مجھ سے دور جانے کا کوئی فائدہ نہیں، میری شرط کے مطابق اب تم میرے حرم کی زینت بنو گی۔ اس کی بات سن کر نسرین نے کراہت سے کہا کہ تم ایک جن زادے ہو اور میں ایک جن زادی ہوں جس کے ساتھ تم کوئی تعلق نہیں بنا سکتے، یہ قدرت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اس کی بات سن کر وہ کہکا لگا کر ہنس دیا اور بولا کہ تم مجھے پسند آ گئی ہو اور اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اتنا کہہ کر اس نے نسرین کے چہرے پر ہاتھ رکھا تو نسرین کو لگا کہ اس کا گال جھلس اٹھا ہو۔ اس نے تیزی سے اپنے پلو میں لپٹا چاقو نکالا اور جنات کے بادشاہ کی طرف تان کر کہا کہ اگر تم میرے قریب آئے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی، جس پر وہ بادشاہ ایک خوفناک انداز میں ہنس دیا اور بولا کہ یہ ننھا سا چاقو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کی بات سن کر نسرین کا ہاتھ ڈھیلا پڑا، مگر پھر ایک دم اس نے چاقو اپنی گردن پر رکھا اور روتے ہوئے بولی کہ میں تمہیں نہیں مار سکتی مگر خود کو مار سکتی ہوں، اور ایسے میں خود کو تم سے محفوظ رکھ سکتی ہوں۔ اس جنزادی کو میں نے مارا کیونکہ اس نے میرے اور میرے بھائی کے ساتھ غلط کیا تھا، جس کی سزا تم مجھے دینا چاہ رہے ہو۔
لیکن میں تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے تیزی سے وہ چاقو اپنی گردن پر پھیرنا چاہا، مگر وہ چاقو اچانک اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ تو اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے بادشاہ کو دیکھا۔ اچانک نسرین کے گرد ہوا کا بھنور سا بننے لگا اور وہ اس بھنور میں الجھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا کہ تبھی اسے اس جن کی آواز سنائی دی جو کہہ رہا تھا کہ میں نے تمہیں آزاد کیا، اب کوئی جن کبھی تمہارے پیچھے نہیں آئے گا۔ اتنا سن کر وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اپنے کمرے میں ہی پایا۔ صبح ہو چکی تھی، مگر کسی کو پتہ نہیں چلا تھا کہ راتوں رات وہ جنات کی دنیا میں ہو کر بھی آ گئی تھی۔ بادشاہ کی بات اسے یاد آئی تھی تو وہ پرسکون ہوئی کہ اب کوئی جن اس کا پیچھا نہیں کرے گا، نہ نقصان پہنچائے گا۔ اگر وہ ہمت کا مظاہرہ نہ کرتی تو شاید وہ ابھی تک ان جنات کے چنگل میں پھنسی ہوتی۔ کچھ دنوں میں اس کا نکاح اور رخصتی ہو گئی تھی اور وہ اپنے سسرال والوں اور شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی تھی۔ لیکن جب کبھی اسے وہ جنات کی دنیا اور آگ کا سمندر یاد آتا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور وہ بے ساختہ خدا کا شکر ادا کرتی جس نے اسے بچا لیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔